کام کو ٹالنا یعنی پروکیسٹینیشن یہ ایک ایسی عادت ہے جس سے تقریباً ہر کوئی کبھی نہ کبھی گزرتا ہے، لیکن کیا ہو اگر اس پر قابو پانے کا ایک بہت ہی آسان لیکن طاقتور طریقہ موجود ہو؟ آج ہم برائن ٹریسی کی مشہور زمانہ کتاب ایٹ دیٹ فراگ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس مسئلے کا ایک مؤثر حل تلاش کیا جا سکے۔ آج کل کی دنیا میں ایسا لگتا ہے جیسے ہم سب کاموں اور ذمہ داریوں کے ایک نہ ختم ہونے والے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ای میلز ہیں، پروجیکٹس ہیں، ذاتی کام ہیں، اور یہ لسٹ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی کبھی پوری طرح فارغ نہیں ہو سکتا۔ بالکل، جیسے ہی ایک کام ختم ہوتا ہے یوں لگتا ہے جیسے دو نئے کام سمندر کی لہروں کی طرح سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی مسلسل دباؤ کی وجہ سے ٹال مٹول کی عادت اور بھی پکی ہو جاتی ہے۔ تو اصل بات زیادہ محنت کرنے کی نہیں ہے، اصل تبدیلی تب آتی ہے جب سوچ اور کام کرنے کا انداز بدلا جائے۔ مقصد زیادہ کام کرنا نہیں بلکہ صحیح کاموں پر اپنی پوری توجہ مرکوز کرنا ہے۔ تو پھر اس سب کا حل کیا ہے؟ کتاب ایک بہت ہی دلچسپ بلکہ تھوڑا عجیب سا آئیڈیا پیش کرتی ہے، ایٹ دیٹ فراگ، یعنی اس مینڈک کو کھا جائیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ مینڈک سے مراد وہ سب سے بڑا، سب سے اہم کام ہے جسے اکثر ٹالا جاتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو شاید سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے، لیکن اس سے مکمل کرنے سے سب سے بڑا فائدہ بھی اسی میں ہوتا ہے۔ جب یہ کام مکمل ہوتا ہے نا، تو دماغ میں اینڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں جو کامیابی اور خوشی کا ایک زبردست احساس دلاتے ہیں۔ اس فلسفے کے دو سنہرے اصول ہیں۔ پہلا، اگر دو اہم کام ہیں تو ہمیشہ سب سے مشکل اور بڑے کام سے شروعات کریں، اور دوسرا، اس پر زیادہ سوچ وچار نہ کریں، بس فوراً شروع ہو جائیں، کیونکہ ہچکچاہٹ ہی تو ٹال مٹول کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ اور یہی ہے عادت کی طاقت۔ جب ہر صبح دن کا آغاز ہی سب سے بڑے اور مشکل ترین کام کو نمٹا کر ہو تو دن کی شروعات ہی ایک کامیابی کے احساس سے ہوتی ہے۔ یہ توانائی پھر پورے دن ساتھ رہتی ہے۔ اچھا جی، تو اب آتے ہیں پہلے عملی قدم کی طرف۔ دیکھیں، ٹال مٹول کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں صاف صاف معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے اور کیوں کرنا ہے۔ جب اہداف واضح نہ ہوں تو حوصلہ بھی نہیں بن پاتا۔ نیپولین ہل کا یہ قول بالکل اسی نقطے پر روشنی ڈالتا ہے۔ جب کسی کو ٹھیک ٹھیک معلوم ہو کہ وہ کیا چاہتا ہے تو دماغ خود بخود اس مقصد کو حاصل کرنے کے راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وضاحت میں ہی اصل طاقت ہے۔ تو یہ وضاحت حاصل کیسے کی جائے؟ اس کے لیے 4 سادہ سے قدم ہیں۔ پہلا، یہ فیصلہ کریں کہ بالکل کیا چاہیے۔ دوسرا، اسے لکھ لیں، لکھے بغیر وہ صرف ایک خیال یا خواہش ہے۔ تیسرا، ایک ڈیڈ لائن طے کریں، اور چوتھا، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جتنے بھی ضروری اقدامات ہیں ان سب کی ایک لسٹ بنا لیں۔ جب یہ تحریری منصوبہ سامنے ہوتا ہے نا، تو عمل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب جب اہداف واضح ہو گئے تو اگلا قدم ہے روزانہ کی منصوبہ بندی۔ بغیر منصوبے کے دن کا آغاز کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی انجان شہر میں بغیر نقشے کی گاڑی چلانا۔ کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے، لیکن اپنی منزل پر نہیں پہنچیں گے۔ اور یہاں ایک بہت ہی طاقتور اصول کام کرتا ہے، 10-90 کا اصول۔ مطلب یہ کہ دن کے آغاز میں منصوبہ بندی پر لگایا گیا صرف 10% وقت کام کو مکمل کرنے میں 90% تک وقت بچا سکتا ہے۔ سوچیں، صرف 10 منٹ کی منصوبہ بندی 2 گھنٹے بچا سکتی ہے۔ اور یہ ایک زبردست ٹپ ہے۔ جب ایک رات پہلے ہی اگلے دن کے کاموں کی فہرست بنا لی جائے تو ہمارا لاشعوری ذہن رات بھر ان کاموں کو حل کرنے کے طریقے سوچتا رہتا ہے۔ اکثر صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو نئے خیالات اور بہتر حکمت عملیوں کے ساتھ کھلتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اہداف واضح ہو گئے، منصوبہ بھی تیار ہے، لیکن اب آتا ہے سب سے مشکل حصہ، صحیح مینڈک کا انتخاب کرنا۔ اور یہ سارا کھیل ترجیحات یعنی پرائیورٹیز طے کرنے کا ہے۔ گویٹے کا یہ قول 80-20 کے اصول کی بالکل صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ ہر کام برابر اہمیت نہیں رکھتا۔ اصل کام یہ ہے کہ ان چند کاموں کو پہچانا جائے جو واقعی کوئی بڑا فرق پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہے پریٹو کا اصول، جسے 80-20 کا اصول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اصول کہتا ہے کہ ہمارے 20% کام ہی ہمارے 80% نتائج کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی لسٹ میں 10 کام ہیں تو ان میں سے 2 کام باقی 8 سے کہیں زیادہ اہم ہوں گے، اور ہمارا مینڈک انہی 2 کاموں میں سے کوئی ایک ہے۔ کتاب میں ان چھوٹے، کم اہمیت والے کاموں کو خرگوش کہا گیا ہے۔ یہ کام دیکھنے میں چھوٹے اور آسان لگتے ہیں، لیکن یہ خرگوش کی طرح بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔
ان کا پیچھا کرتے کرتے سارا دن ضائع ہو سکتا ہے، جبکہ اصل مینڈک وہیں بیٹھا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ان سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ وہ اطمینان کا فوری احساس حاصل کرنے کے لیے دن کا آغاز چھوٹے چھوٹے کاموں سے کرتے ہیں، لیکن اصل کامیابی بڑے اہم کاموں یعنی منڈکوں کو پہلے نمٹانے سے ہی ملتی ہے۔ تو ہم نے وضاحت، منصوبہ بندی اور ترجیحات کے بارے میں سیکھا، لیکن یہ سارا علم اس وقت تک بیکار ہے جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اصل کامیابی عمل کرنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ بات صرف ایک نقطے پر آ کے ختم ہوتی ہے، اپنے سب سے اہم کام کو پہچاننا اور پھر اسے مکمل کرنے تک اس پر ڈٹے رہنا۔ صرف یہ ایک عادت زندگی بدل سکتی ہے۔ تو اس تجزیے کے اختتام پر ایک سوال سوچنے کے لیے ہے۔ ذرا سوچئے، وہ کون سا ایک کام ہے جسے اگر کل سب سے پہلے کر لیا جائے تو زندگی اور کام پر سب سے زیادہ مثبت اثر پڑے گا؟ اس کام کو پہچانیں اور کل صبح اس مینڈک کو کھا جائیں۔